بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نسیم رحمت حصہ دوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نسیم رحمت حصہ دوم سے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق عقیدے کے تعلق سے پڑھیں گے، یعنی انبیاء کرام کے تعلق سے مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام یعنی خدا کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کی تعریف کیا ہے؟ جواب، رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ و چہیتے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، چہیتے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے رسولوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے اللہ تعالیٰ رسولوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے، صاف جواب ہے کہ اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر رسولوں کے، بغیر نبیوں کے اپنے احکام بندوں تک پہنچائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ وہ رسولوں کے ذریعے احکام شرعیہ بندوں تک پہنچاتا ہے، اپنے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انبیاء کرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے اور نہ زیادتی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی نے فلاں کے خوف سے، لوگوں کے خوف سے یا کسی چیز کے خوف سے اللہ کا حکم چھپا لیا۔ نعوذ باللہ، انبیاء کرام کے پاس خدا کا جو پیغام آتا ہے، پورا پیغام، پورے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس میں کمی یا زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے معجزے ظاہر فرماتا ہے۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، وہ معجزہ دکھاتے ہیں، ان سے معجزہ کا ظہور ہوتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ سوال، معجزہ کیا ہے؟ جواب، نبی اور رسول کا وہ بلند کام جو انسانی عادت کے خلاف ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ ایسا کوئی کام جو عادتاً انسان نہ کر سکے، جو عادتاً انسان سے نہ ہوتا ہو۔ جیسے اگر کوئی شخص مر گیا، کیا انسان اسے زندہ کر سکتا ہے؟ عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کوئی کام جو انسان کی عادت کے خلاف ہو، رسول اور نبی اپنے نبی ہونے کے دعوے کے ثبوت میں پیش کریں کہ میں نبی ہوں، انہوں نے دعویٰ کیا، اور دعوے کے ثبوت میں اگر انہوں نے کوئی ایسا کام پیش کیا جو خلاف عادت ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ نبی اور رسول کا وہ بلند کام جو انسانی عادت کے خلاف ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ سوال، کوئی مثال دے کر سمجھائیے۔ جواب، جیسے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عادتاً ایسا ہوتا نہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور آپ کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، سورج ڈوب گیا تھا، آپ نے اشارہ فرمایا تو سورج پھر پلٹ آیا، تو یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ یا اپنی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، نبی پاک کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہہ گیا، یہ بھی جو ہے نبی پاک کا معجزہ ہے، کیونکہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ سوال، معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے لفظ کرامت بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا، یہ غوث پاک کی کرامت ہے، یہ فلاں بزرگ کی کرامت ہے۔ تو معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب، اگر ایسا ہی کوئی بلند کام اللہ کے ولی سے ہو جائے جو انسان کی عادت کے خلاف ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ایسا کام جو انسان کی عادت کے خلاف ہو،
اگر وہ نبی سے ہوتا ہے تو اسے کہیں گے معجزہ، اگر وہی کام کسی اللہ کے ولی سے ہو جائے، نبی سے نہ ہو بلکہ کسی ولی سے ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ معجزہ نبی و رسول سے صادر ہوتا ہے اور کرامت ولی سے۔ جیسے حضور سیدنا سرکار غوث العظم نے مردوں کو زندہ کر دیا، حضور غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا، اور عادتاً ایسا ہوتا نہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی کرامت ہے، اسے معجزہ نہیں کہیں گے کیونکہ غوث پاک ولی ہیں، نبی نہیں۔ یا سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز کی کھڑاؤں یعنی جوتیاں ہواؤں میں اڑی اور جے پال جوگی کو لے کر آئی۔ حضور خواجہ غریب نواز کی جوتیاں ہواؤں میں اڑنے لگیں، اور عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ سوال: کیا کوئی آدمی اپنی مشقت اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں دن بھر عبادت کروں، رات بھر عبادت کروں، دن میں روزہ رکھوں تاکہ میں نبی بن جاؤں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ نبوت و رسالت اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ اپنے مرضی سے، عبادت سے، محنت سے، مشقت سے کوئی بندہ نبی یا رسول نہیں بن سکتا۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں اپنی کوشش کو دخل نہیں۔ آدمی اپنی کوشش سے نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ نبوت کو کسبی ماننا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ انسان کوشش کر کے، انسان محنت کر کے، عبادت کر کے، مشقت کر کے نبی بن سکتا ہے، تو ایسے شخص پر حکم کفر لگے گا، کیونکہ نبوت کو کسبی ماننا یہ کفر ہے۔ سوال: اچھا تو یہ بتائیے، کیا کوئی امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ جیسے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمل میں بظاہر نبی سے بڑھ گئے، نعوذ باللہ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امتی ہو کر نبی کے عمل میں نبی سے بڑھ جائے؟ جواب: نہیں، امتی عمل میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، خواہ کتنی ہی عبادت کرے، چاہے کتنی بھی عبادت کر لے، وہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ سوال: کیا کسی کا علم ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے؟ کیا مخلوق میں کسی کا علم، اللہ کے علاوہ مخلوق میں کسی کا علم ہمارے نبی کے علم سے زیادہ ہے؟ جواب: نہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ آپ ہی کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ نبی پاک کا علم ہے۔ اب کتنا علم ہے کسی کو نہیں معلوم، ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ سوال: دنیا میں کتنے نبی اور رسول آئے؟ جواب: اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے، البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی و رسول بھیجے، ہم ان سب کو برحق اور نبی و رسول مانتے ہیں، خواہ ان کی تعداد 1,24,000 یا 2,24,000 یا اس سے کم و زائد ہو۔ کتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اس کا صحیح علم تو نہیں ہے، البتہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کے نبی و رسول ہونے کو اقرار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے لفظ رسول کو نبی کے معنی میں لیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے رسول کی تعداد کو بھی بیان نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، نبی اور رسول کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، بہت سارے لوگ فرق نہیں کرتے۔ الحاصل یہ کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں رسول کی تعداد جو ہے یہ 313 ہے، یعنی رسول 313 ہیں۔ ٹھیک ہے، انبیاء کرام کی تعداد یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ جب بھی انبیاء کرام کی تعداد بیان کرنی ہو تو اس طرح کہیں گے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000، کم و بیش کے ساتھ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال: کیا ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بھی جانتے تھے؟ غیب یعنی ایسی بات جو حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات۔ جواب: جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔
اب بخیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس سامان ہو، مال ہو، پھر خرچ نہ کرے تو اسے کہتے ہیں بخیل۔ نبی پاک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، مطلب یہ ہے ان کے پاس غیب ہے بھی اور بتاتے بھی ہیں، بخل نہیں کرتے۔ سوال: کیا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بارش کب ہوگی؟ کیا نبی پاک کو یہ بھی معلوم ہے بارش کب ہوگی؟ کیا وہ یہ بھی جانتے تھے بارش کب ہوگی؟ جواب: جی ہاں۔ اس کے علاوہ بارش آپ کی خواہش پر ہوئی۔ نبی پاک یہ تو جانتے تھے کہ بارش کب ہوگی، اس کے علاوہ بھی نبی پاک کے چاہنے سے بارش برسی ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ بارش آپ کی خواہش پر ہوئی اور آپ کی چاہت پر بند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ بارش نبی پاک کے تابع ہو گئی تھی۔ نبی پاک نے چاہا تو بارش ہوئی، نبی پاک نے چاہا تو بارش بند ہو گئی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ، آپ جانتے ہوں گے غالباً، کہ ایک صحابی جو ہے قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ بارش ہو جائے۔ نبی پاک نے دعا کی، بارش ہوئی۔ تو ایک صحابی دوڑ کر آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ، میرا گھر جو ہے کچا ہے، اب اگر بارش ہوتی رہی تو میرا گھر گر جائے گا، بہہ جائے گا۔ تو نبی پاک نے دعا کی، بارش اتنے سے جگہ میں اس صحابی کے گھر کے اوپر بارش نہیں ہوئی، باقی علاقوں میں بارش ہوئی۔ پھر لوگوں نے عرض کی تو بارش کے بند ہونے کے لیے دعا کی، بارش بند ہو گئی۔ خیر، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو واقعہ سنے ہو اس میں کچھ آگے پیچھے ہو۔ سوال: کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ فلاں شخص کی آمدنی کل کیا ہوگی؟ کہ نبی پاک کو یہ بھی معلوم تھا کہ کل کون بندہ کیا کمائے گا؟ جواب: جی ہاں، اللہ کے بتانے سے آپ یہ بھی جانتے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی پاک غیب جانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی پاک جو غیب جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اس میں دراصل بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے سنی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی بھی اگر غیب جانے تو نعوذ باللہ شرک ہو گیا، ہم نے نبی کو اللہ کے برابر کر دیا، اس طرح کہتے ہیں۔ جبکہ بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم خود سے ہے، نبی کا علم اللہ کے بتانے سے ہے، دونوں کے علم میں بہت فرق ہے، تب شرک نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ کے بتانے سے آپ یہ بھی جانتے تھے، یعنی کس کی آمدنی کیا ہے۔ سوال: کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ شکم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ کہ نبی پاک جانتے تھے؟ جواب: جی ہاں، نبی پاک یہ بھی جانتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ سوال: کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا؟ کون بندہ کہاں مرے گا، کب مرے گا؟ کہ نبی پاک کو اس کا بھی علم تھا؟ جواب: جی ہاں، نبی پاک کو اس کا بھی علم تھا۔ جنگ بدر میں حضرت نے فرمایا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا اور فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، چنانچہ ویسے ہی ہوا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جنگ بدر سے پہلے ایک دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی کہ فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور جب جنگ ختم ہوئی دیکھا گیا نبی پاک نے جہاں لکیر کھینچی تھی وہ بندہ وہیں مرا پڑا تھا۔ نبی پاک کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس جنگ میں کتنے لوگ مریں گے، کون کون مریں گے اور کون کہاں مرے گا، یہ بھی معلوم تھا۔ تبھی تو نبی پاک نے جنگ بدر میں یہ بتایا کہ فلاں کہاں مرے گا، فلاں کہاں مرے گا، اور جو مرنے والے نہیں تھے ان کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہو۔ خیر، سوال: کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ قیامت کس دن آئے گی؟ جواب: جی ہاں، قیامت کس دن آئے گی اور قیامت میں کیا کیا ہوگا سب کچھ جانتے تھے، اور اگر نہ جانتے تو قیامت کی باتیں کس طرح بتاتے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قیامت محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن آئے گی۔ نبی پاک قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی سب جانتے ہیں۔ نبی پاک نے تو پورا بتا دیا، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، تمام باتیں بتا دی۔ بس یہی نہیں بتایا، آپ نے بس یہی نہیں بتایا کہ کس سال میں آئے گی، ورنہ تاریخ بتا دی، دن بتا دیا، ٹھیک ہے، مہینہ بتا دیا، بس سال نہیں بتایا آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ نے تمام چیزیں بتا دی، اس کی نشانیاں بھی بتا دی، علامات بھی بتا دی۔ اب آدمی جو ہے علامات کب بتائے گا؟ جب اسے جانتا ہو
مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے زید، ٹھیک ہے. آپ نے زید کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے پوچھوں بتائیے زید کیسا ہے، آپ بتا پائیں گے زید کیسا ہے؟ اور وہ بندہ جو ہمیشہ زید کے ساتھ رہتا ہے، اگر میں اس سے پوچھوں زید کیسا ہے، اس کو کچھ علامات بتائیے، تو پھر وہ بتائے گا کہ وہ تھوڑا موٹا ہے، تھوڑا لمبا ہے، دکھنے میں ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے. اسی وجہ سے اب اس کی علامات بتا رہا ہے، اس کی نشانیاں بتا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم ہے، تبھی تو آپ نے نشانی بتائی. خیر، سوال ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ یعنی یہ سب باتیں، پوشیدہ باتیں، غیب کی باتیں نبی پاک کو کس طرح معلوم ہوئی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے. نبی پاک سے کوئی چیز نہیں چھپی، یہاں تک کہ جب سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ نبی پاک سے نہ چھپا تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سی چیز غیب ہے؟ دنیا میں ابھی جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ابھی بہت ساری چیزیں معلوم کی جا سکتی ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ، بارش کب ہوگی نہیں ہوگی، یہ سب معلوم کی جا سکتی ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا کوئی بندہ نہیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو. اپنی ظاہری آنکھ سے اللہ کو دیکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ذات ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نہ چھپا تو پھر دوسری چیزیں کیسے چھپیں گی؟ اللہ فرماتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خیر، سوال، سب سے پہلے اور سب سے آخری پیغمبر کون ہیں؟ جواب، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہاں دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، ورنہ سب سے اول مخلوق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیونکہ حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا. حدیث جابر جو ہے اسے پڑھیں گے تو اسے سمجھ میں آئے گی. ان کا مفہوم یہ ہے کہ ان اللہ قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا. ٹھیک ہے، یوں تو. اور دوسری حدیث پاک ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اس وقت بھی ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا. تو دنیا کے اعتبار سے جو ہے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، ورنہ حقیقتاً دیکھا جائے تو سب سے پہلے نبی جو ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے نبی ہیں. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، آ ہی نہیں سکتا. کسی دوسرے شخص سے یہ پوچھنا کہ اگر آپ نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، تو یہ پوچھنا بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی سے نبی ہونے کے بارے میں دلیل مانگ رہا ہے، گویا کہ وہ یہ مانتا ہے نبی آ سکتا ہے، تبھی تو دلیل مانگ رہا ہے. اس لیے جو ہے خاتم النبیین اس عقیدے کو جو ہے پختہ رکھنا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں آخری نبی ہیں. خیر، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. نبی اور رسول نہیں آئے گا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، نبی بن کر نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن وہ بطور نبی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے آقا کی امت میں آئیں گے. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا. آپ کا مرتبہ تمام نبیوں سے افضل ہے. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، یا کوئی یہ کہے کہ آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، کوئی آیا نہیں بس اتنا کہے کہ نبی آ سکتا ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہے. تو وہ شخص قرآن مجید کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہے کہ نبی آ سکتا ہے قرآن مجید کا انکار کرتا ہے. اس لیے جو ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر بفرض محال، یا پھر اس طرح کہتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. نعوذ باللہ، یہ کیسی منطق ہے، کہاں کی منطق ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتی. یعنی یوں کہ بتا رہے ہیں کہ اگر لاسٹ کے بعد کوئی چیز آ جائے تو لاسٹ ہی رہے گا.
جو اینڈ ہے، اینڈ کے بعد اگر کوئی چیز آ جائے تو اینڈ کا اینڈ ہونا ختم نہیں ہوگا. ارے بھائی جب کوئی چیز لاسٹ میں ہو اس کے بعد کوئی چیز آ جائے تو جو چیز لاسٹ میں آئی وہ چیز لاسٹ میں آ جائے گی نا، آخری چیز وہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرح کی تعویل کر کے یہ کہنا کہ نبی آ سکتا ہے، یہ سب گمراہی ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے. سوال: کیا نبی و رسول معصوم ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، نبی و رسول جو ہیں معصوم ہوتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں. سوال: معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: معصوم ہونے سے مراد یہ کہ گناہ صغیرہ یا کبیرہ قصداً یا سہواً ان سے واقع نہیں ہوا. نبی ہونے سے معصوم ہونے سے مراد یہ کہ کوئی گناہ، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، نہ جان کر نہ بھول سے، کبھی بھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا. سوال: کیا صحابی رسول اور اہل بیت کو بھی معصوم کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں. نبی پاک اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، چاہے جتنے بڑا سے بڑا ولی ہو، جتنے بڑے سے بڑا صحابی ہو، کوئی جو ہے معصوم نہیں ہے. البتہ وہ محفوظ ہیں، گناہ ان سے نہیں ہوتے، اللہ کے فضل سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ انہیں گناہ سے بچا لیتا ہے، لیکن معصوم نہیں ہے. معصوم مطلب یہ کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، صرف انبیاء کرام معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. ہماری نسل کو بد مذہبوں سے بچائے، گستاخوں اور بے ادبوں سے بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.